إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آج کی اس نکاح کی تقریب میں شریک دولہا دلہن کے تعلق سے، ان کی نسبت سے، ان کے رشتے سے جڑے ہوئے لوگ اور اس مبارک مجلس میں دیگر حاضرین، سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو خطبہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور خطبہ ہے۔ اسے آپ کسی بھی موضوع پر، کسی بھی مسئلے پر، کسی بھی مناسبت پر گفتگو کرنے سے پہلے آپ پڑھا کرتے تھے۔ ہم نکاح کی مجلس میں ہیں، نکاح کے ایجاب و قبول کی بات کرنی ہے، کارروائی کرنی ہے، اس سے پہلے یہ خطبہ پڑھا گیا ہے، تو یہ اسی مناسبت کا خطبہ ہے، یعنی نکاح کی مناسبت پر بھی یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ خطبہ کوئی نکاح کا مخصوص خطبہ نہیں ہے، یہ عید کا بھی خطبہ ہے، یہ جمعہ کا بھی خطبہ ہے۔ کسی بھی پروگرام اور مناسبت پر اگر گفتگو کرنی ہو، اسپیچ دینی ہو، تو اس سے پہلے کا یہ خطبہ ہے۔ اللہ کے نبی اسے پڑھا کرتے تھے۔ اس میں آپ دیکھتے ہیں 3 آیتیں پڑھی جاتی تھیں، آپ کی سنت ہے۔ یہ باتیں اس لیے یاد رکھنا چاہیے ہم سب کو، ہمارے عزیزوں کو، اس سے ہمارا تعلق جڑتا ہے، ہمارا علم بڑھتا ہے۔ ہمیں اگر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور خطبہ بھی نہ معلوم ہو، آپ کی مشہور سنتیں ہی نہ معلوم ہوں، تو ہماری سنت سے نسبت اور سنت کے ساتھ ہمارا لگاؤ یا سنت کی طرف ہماری رغبت کیسے ہوگی؟ یہ بات بتانے کی یا یاد دہانی کی صرف اس لیے ہے کہ ہمارا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل سے، ایک ایک سنت سے ہو۔ ہم دیکھتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ ہر جمعہ میں خطبہ پڑھا جاتا ہے، ہر عید میں خطبہ پڑھا جاتا ہے، ہر نکاح کے موقع پر یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ تو کیا یہ معلوم ہے یا یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا؟ اور یہ یاد رہنا چاہیے، بلکہ یاد رکھنا چاہیے۔ اب یاد کی حد تک بات ہے کہ یاد رکھیں ہم، تو یاد تو رکھ لیتے ہیں، کوشش کر کے حفظ کر لیتے ہیں، رٹ لیتے ہیں، لیکن یہ کہ کیا اس کی مراد، اس کی اہمیت، اس کی بنیادوں کا علم ہوتا ہے کہ آپ اس خطبہ کو پڑھے بغیر اپنے سبجیکٹ پر بات نہیں کرتے تھے،
جو بھی موقع کا سبجیکٹ ہوتا تھا اس پر بات کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ خطبہ پڑھتے تھے، اس کے بعد اپنے موضوع پر بات کرتے تھے۔ موضوع گفتگو ہوتا تھا جو، اس پر بات کرنے سے پہلے یہ پڑھتے تھے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کے نزدیک دین میں اس میں اتنی اہم بنیادیں ہیں کہ ہر موضوع سے، ہر وقت کے مطلب موضوع سے زیادہ اہم یہ مسئلہ ہے۔ مان لیجئے ہم حجاب و قبول کے لیے ہیں، ابھی ایک بچہ ہمارا اور ہماری ایک بچی ایک نئے رشتے میں جڑیں گے تو دو اجنبی رہنے والے حجاب و قبول کے بعد وہ میاں بیوی ہو جائیں گے۔ یہ اہم بات ہے، یہ ہمارے موضوع کی بات ہے، ہمارے مجلس کا موضوع ہے، اصل کارروائی کا موضوع ہے، لیکن اس سے پہلے یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس سے بھی اہم باتیں ہیں جس سے ایک مومن کو غافل نہیں رہنا چاہیے۔ یہ چیز ہے، یہ یاد دہانی کا مقصد ہے کہ آپ اپنے موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے یہ خطبہ پڑھتے تھے، جبکہ جو بھی موضوع جس وقت کا بھی ہوگا وہ اہم ہوگا۔ اس سے پہلے اس کو پڑھے بغیر آپ موضوع پر نہیں آتے تھے، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو وقت کا موضوع ہے اس سے زیادہ اہم ہے اور یہ ہر وقت کے لیے ہے۔ اب اس میں بہت تفصیل سے تو بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے، تو اس میں بنیادی باتوں میں سب سے بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے خطبہ، وظیفہ کی طرح پڑھتے تھے، دماغ میں اپنے صحابہ کے اپنے یہ باتیں ڈالتے تھے، بار بار اس کو دہراتے تھے۔ جیسے اللہ کے نبی فرماتے تھے سب سے بہتر کتاب اللہ کی کتاب ہے، سب سے بہتر کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ یہ بات کتنی اہم ہو سکتی ہے، آپ سوچئے کہ ہر مجلس میں یہ بات دماغ میں ڈالی جائے کہ سب سے بہتر کتاب اللہ کی کتاب ہے، اور ہر مجلس میں یہ بات ڈالی جائے۔ اس کے بعد آپ فرماتے تھے اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یہ بات ڈالتے رہتے تھے، یعنی جو بھی موضوع ہے، جس مجلس کا جو بھی سبجیکٹ ہے، جس برننگ اور اہم پوائنٹ پر بات کرنی ہے، اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے یہ بات دماغ میں ڈالنا ضروری ہے ایک مومن کے، کہ اس کے نزدیک سب سے اہم اور سب سے بہتر کتاب اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اسی لیے جب کسی مومن کے سامنے یہ بتا دیا جاتا ہے یا ایمان اس کا مضبوط ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان اور اللہ کے اوپر ایمان کا مطلب، اللہ کی کتاب پر ایمان کا مطلب، سنت پر ایمان کا مطلب، تو اللہ کی کتاب اور سنت سے کوئی بات ثابت ہو جائے یا اللہ کے نبی کا کوئی طریقہ معلوم ہو جائے، تو اس کے مقابل میں کوئی بھی طریقہ ہو، کسی کا بھی کوئی رواج ہو، کسی کے نام پر بھی چلنے والا چلنے والی کوئی روایت ہو، تو اس کے دماغ میں تو بار بار یہ بات بیٹھائی جاتی رہتی ہے، بیٹھی ہوئی ہے کہ سب سے بہتر طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ شافعی بیلٹ سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت اور تقلید کا یہ بیلٹ ہے ایک طرح سے، لیکن دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ میں نے جتنے علماء سے ملاقاتیں کی ہیں، سارے علماء کا امت کے اتفاق پایا ہے کہ نبی کا طریقہ اور سنت مل جانے کے بعد اس کے خلاف کوئی بھی بات ہو، کسی کا بھی طریقہ ہو، تو وہ قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم خطبہ پڑھتے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے، اس سے گزرے بغیر، اس یقین کو رکھے اور یقین پیدا کیے بغیر ہم اپنے موضوع پر بات نہیں کرتے ہیں۔ لیکن آپ بتائیے کہ ہم ایمان والوں کی جماعت اور کمیونٹی میں کیا یہ سچائی یقین کی حد تک بیٹھی ہوئی ہے دل میں، دل کی جڑوں میں، کہ نبی کا طریقہ ہے یہ، نبی کا طریقہ، اور نبی کا طریقہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ نبی کا طریقہ مل جانے کے بعد، معلوم ہو جانے کے بعد، کوئی ایمان والا سمجھداری کے ساتھ شعور رکھتے ہوئے جرات نہیں کر سکتا ہے کہ اس کی مخالفت میں کوئی طریقہ پیش کر دے، پیش ہی نہیں کر سکتا۔
کیسے پیش کر سکتا ہے اللہ کے نبی کے طریقے کے مقابل میں کوئی طریقہ؟ تو یہ یہاں آپ سوچئے کتنی اہم بات ہو سکتی ہے اگر ہم سمجھیں کہ آپ اس کے بغیر اپنے موضوع پر گفتگو نہیں کرتے تھے جب تک یہ بات نہ دماغ میں بٹھا دیں۔ پھر آپ قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے، ان میں ہر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم ایمان والوں کو، ہم میں امیر ہوں، غریب ہوں، پڑھے لکھے ہوں، ان پڑھ ہوں، علماء ہوں، طلباء ہوں، مرد ہوں، عورت ہوں، کوئی کسی بھی لیول کا ہو، کسی بھی کیٹیگری کا ہو، کوئی بھی اس کا اسٹیٹس ہو، ہے ایمان والا، تو اس کے لیے اللہ کی وصیت ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ آپ بتائیے، ہم اپنے موضوع پر آئیں گے، ابھی بچے سے ایجاب و قبول کرائیں گے، اور اس کو اس سے پہلے دماغ میں یہ ڈالنا ہے، ہم سب کو کہ دماغ میں بات رہنی چاہیے کہ ہم سب کو ہر وقت، ہر جگہ، ہر موقع پر اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ جب ہم غور کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی ہمیشہ اس کو کیوں پڑھتے تھے اپنے موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے؟ کیونکہ جو بھی موضوع ہوگا وہ اس وقت تک اپنا کوئی رزلٹ نہیں دے سکتا ہے، کسی موضوع پر کوئی کامیابی نہیں مل سکتی ہے بات کرنے سے پہلے جب تک یہ بنیادی باتیں دماغ میں نہ ہوں۔ اللہ سے ڈرتے رہو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تم سب اللہ سے ڈرتے رہو، کما حقہ، جیسے اس سے ڈرنا چاہیے، اور ہمیشہ ڈرتے رہو، ہمیشہ۔ ایک شوہر اپنی بیوی کے مسئلے میں اللہ سے ڈرے گا جب، تو اس کا حق ضائع نہیں کرے گا، اس کی ذمہ داریوں سے وہ روح گردانی نہیں کرے گا۔ ایک بیوی اللہ سے ڈرے گی تو اپنے شوہر کے حقوق کی فکر کرے گی، کیونکہ اسے اللہ سے ڈرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو، رشتوں کے مسئلے میں بھی خاص طور پر اللہ سے ڈرو، کیونکہ عام طور پر لوگ رشتہ داریوں کے مسئلے میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے آزاد ہو جاتے ہیں، تب تو رشتے تباہ ہوتے ہیں۔ اولاد کا رشتہ والدین کے ساتھ، والدین کا رشتہ اولاد کے ساتھ، میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ، چھوٹے بڑوں کا رشتہ ایک دوسرے کے ساتھ، جتنے بھی رشتے ہیں جڑے ہوئے، قریب سے قریب تک اور پھر دور تک، سارے رشتوں کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے؟ کسی بھی مسئلے کی حفاظت اللہ کے ڈر کے بغیر نہیں ہو سکتی، اللہ کے ڈر کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ایک جوڑے کو رشتے ازدواج میں، ایک رشتے کے بندھن میں باندھنے سے پہلے اگر یہی ہم اس بات پر غور کریں کہ نکاح کا خطبہ پڑھا جاتا ہے، اور یہ وہ خطبہ ہے جو اللہ کے نبی ہر موقع پر پڑھتے تھے، تو آپ اس موقع پر بھی آپ پڑھتے تھے تو دیکھیے اس کی معنویت کتنی ہے، اس کی اہمیت کتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو آپ فرماتے تھے اللہ سے ڈرو، اور ڈرنے کا مسئلہ ایسا ہے کہ ایسا نہیں کہ آپ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ نے سب کو وصیت کی ہے، سب کو وصیت کرتا ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اپنے صحابہ سے کہ میں تمہیں، آپ سب کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور اپنے آپ کو بھی، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، میں اپنے کو اور آپ سب کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اور آپ فرماتے ہیں تمہارے سارے مسئلوں کا حل اللہ کے تقوی میں ہے۔ ہم ایمان والی جماعت ہیں، یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ بتاؤ، ہم سوچیں کہ کیا ہمارا ایمان اس بات پر پختہ ہے کہ ہمارے سارے مسئلوں کا حل اللہ تعالیٰ نے اپنے تقوی میں رکھا ہے؟ ہمارے سارے مسئلوں کا حل اللہ کے تقوی میں ہے، اللہ کے اوپر ایمان میں اور اللہ کے حکم کی فرما برداری میں۔ دیکھیے حج کا سیزن ہے، ہم عشرہ ذی الحجہ میں داخل ہیں، جو سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل دن ہے۔ اس میں کتنی باتیں ہم یاد کرتے ہیں، بہت ساری باتیں۔ ہاں یہ وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ باتیں دوہرا دی جاتی، تجدید جس کو ہم کہتے ہیں، تجدید ہوتی رہتی ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے، اللہ کے اولو العزم رسول، اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام ہیں، آپ کی بیوی ہاجر ہیں، ہاجرہ جن کو ہم کہتے ہیں،
دیکھیے اللہ کی فرمانبردار کیسی ہیں. تقوی میں سارے مسئلوں کا حل ہے. لے جا کر کے اللہ کے حکم ہوا اللہ کا، لے جاؤ وہاں بسا دو. کہاں؟ مکہ کی اس پہاڑیوں کی ایک وادی میں جہاں آج کنواں ہے زمزم کا، اور اس کے بغل میں اللہ کا گھر کعبہ بنا ہوا ہے. کہا وہاں بسا دو. اللہ کے حکم کی فرمانبرداری یہ تقوی ہے، اور تقوی سارے مسئلوں کا حل ہے. خطرات سے بھرا ہوا سارا مسئلہ ہے، لیکن ایمان ہے کہ اللہ کی فرمانبرداری میں سارے خطرات سے نجات کا راستہ ملے گا. سارے خطرات کے بیچ میں بھی چھوڑ دیا جب انہوں نے، اور پوچھنے لگیں ابراہیم علیہ السلام سے. ام اسماعیل پوچھنے لگیں کہ آپ یہاں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں اللہ کا حکم ہے. تو کہتی ہیں جب اللہ کا حکم ہے اور اس کے حکم کی فرمانبرداری میں آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، نہ گھاس ہے، نہ ہریالی ہے، نہ آبادی ہے، نہ زندگی کا کوئی سورس ہے، لیکن دیکھیے ایمان کتنا مضبوط ہے. کہتی ہیں تو اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا. جہاں زندگی خطرے کی لگتی ہو ہر طرف سے، وہاں اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کے پیچھے یہ یقین ہے کہ اللہ کی فرمانبرداری کا بدلہ کیا ہوگا؟ اللہ کی حفاظت، اللہ کی حفاظت. تو یہ ہے تقوی. یہ ہے تقوی کہ جب ایک مرد اور ایک عورت اللہ تعالیٰ کے حکم کے فرمانبردار ہوتے ہیں، اور اس کے پیچھے ان کا یہ ایمان ہوتا ہے ان کی دل کی گہرائی میں کہ ہم اللہ کی فرمانبرداری کریں گے، تقوی کی زندگی جئیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہاں راستہ نکالے گا جہاں ہمارے لیے کوئی راستے کی شکل نہیں نظر آتی ہوگی، گمان جہاں نہیں ہوگا کہ یہاں کیسے راستہ نکلے گا. اسی لیے دیکھیے جہاں بہت سے موقعوں پر نصیحت کیا اللہ تعالیٰ نے، نصیحت کی، تقوی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہاں مردوں کو نصیحت کی کہ تم اللہ سے ان اپنی بیویوں کے بارے میں ڈرنا، ہاں جن کو اللہ تعالیٰ کے کلمے کے ذریعے حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے. اور عورتوں کو نصیحت کی کہ تم اپنے شوہروں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرنا، وہ تمہارے لیے قوام ہیں، تمہارے بڑے ہیں، ان کے حکم عدولی تم کر نہیں سکتی ہو. تمہارے لیے جب وہ حکم دیں تب تمہیں ان کے حکم کی فرمانبرداری کرنی ہے. تم روزے کی حالت میں ہو، اگر نفلی روزہ اور شوہر کہے نفلی روزہ توڑ دو تو تمہیں توڑ دینا ہے. آپ سوچئے اس طرح کی زندگی اور اس طرح کے اللہ کے حکم کی فرمانبرداری میں پھر برکت کتنی ہوتی ہے، بے انتہا برکت ہوتی ہے. تو تقوی کی زندگی ہم اپنے مسئلوں کا حل اور اپنی مشکلات کا حل بہت سارے سورسز کے ذریعے ہم ڈھونڈتے ہیں اور پانے کی کوشش کرتے ہیں. سورسز کا انکار نہیں ہے، سورسز کا انکار نہیں ہے، لیکن سورسز ایمان اور توکل کے بغیر ایمان والوں کے لیے نہیں ہے. اصل سورس ایمان والوں کا ایمان ہے اور اللہ پر توکل ہے، اس کے بعد سارے سورس ہیں. آپ سوچئے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمانڈر کو لکھتے ہیں، ان کا دور کتنے دبدبے اور غلبے کا تھا، وہ لکھتے ہیں اگر اللہ کا تقوی چھوڑ دو گے تو غیروں سے، دشمنوں سے جنگ ہار جاؤ گے. جن کے دور خلافت کا دبدبا، بڑے بڑے ایوانوں میں، بڑی بڑی طاقتوں میں بیٹھی ہوئی حکومتیں خوف کھاتی تھی، وہ اپنے سپاہیوں کو اور اپنے کمانڈر کو لکھتے ہیں اللہ کا تقوی چھوڑ دو گے تو جنگ ہار جاؤ گے. ہمیں بہت ساری فکر ہے، بہت ساری تدبیریں اور شکلیں ہم سوچتے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، جائز شکلیں، جائز سورسیں سب، لیکن اصل سورس ایمان والوں کا، اصل سورس ایمان والوں کا تقوی ہے اور اللہ کے اوپر توکل ہے. تو یہ مناسبت پر چند باتیں میں نے آپ کے سامنے سمجھا کہ کچھ ہم حاضر ہیں تو ایسے ہی خطبہ کہہ کر کے نہ گزر جائیں کہ خطبہ پڑھ تو دیا جائے تبرک کے طور پر اور ہم پڑھ دیں، آپ سن لیں، ہم سب اس مجلس میں اس سے گزر جائیں، لیکن ہم کچھ نہ سمجھ سکیں عام طور پر، تو یہ مقصد نہیں ہے شریعت کا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن ہم نے اتارا ہے، قرآن یہ مبارک ہے، لیکن اتارا ہے اس لیے لیدبروا آیاتہ، اتارا ہے اس مقصد کے لیے تاکہ تم سمجھو. نہیں سمجھو گے
لا علمی ہی ہمارے بیچ میں سارے فتنوں سارے جھگڑوں کی جڑ ہیں، لا علمی ہی۔ ہم نہیں سمجھتے تو بہت لڑتے ہیں، اور ہم سمجھنے لگیں گے تو کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ اختلاف کی وجہ لا علمی ہے، علم نہیں ہے تو اختلاف ہے۔ میں نے کسی مناسبت پر کہیں کہا تھا، ہمارے بڑے علماء تھے اپنے علاقے کے، یہیں آپ ہی کے ڈسٹرکٹ میں، کہ دیکھیے مثال کے طور پر جمعہ کی 1 اذان اور 2 اذان کا مسئلہ، یاد آ گئی بات تو برسبیل تذکرہ کہہ دیتا ہوں۔ میں نے کہا ہم نسبت رکھتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے، ہم اس امت میں ان کو بہت عظیم امام مانتے ہیں، اصل امام تو سب کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن دیکھیے ان سے ایک موقع پر پوچھا گیا کہ جمعہ میں 1 اذان آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ 2؟ تو اللہ کے نبی کے دور میں آپ جب ممبر پر آتے تھے تبھی اذان ہوتی تھی۔ تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مجھے بہت محبوب ہے۔ آج بھی آپ ان کی کتاب علوم اٹھائیے اور دیکھیے، آج بھی یہ چیز لکھی ہوئی ہے ان کے اپنی کتاب میں، شہراء آفاق کتاب، شہراء عالم کتاب۔ کہتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ اتنی جرات بھی نہ کرے آدمی، اور نہیں کرتا ہے تو اس کی وجہ ہی ہوتی ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو 2 اذانوں کے ماحول میں اور مطلب بیلٹ میں چل رہا ہے، تو اسے اس کے علاوہ تو نہیں پتہ ہے کہ اصل کیا ہے اور بعد میں آنے والی چیز کیا ہے۔ تو یہ سب عرض یہ کر رہا تھا کہ بہت سی چیزیں ہم نہیں جانتے، نہ جاننے کی وجہ یہ کہ ہمارے ہاں تبرک زیادہ ہے، قرآن پڑھا جائے، وظیفے پڑھے جائیں، دعائیں پڑھی جائیں، خطبے پڑھے جائیں، اور پتہ چلے کہ اس کا کوئی معنی اور اس کی کوئی مراد ہم نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جو یہ مجلس ہے، اس مجلس میں ہماری آپ کی جو حاضری ہے یہ بہت مبارک حاضری ہوتی ہے۔ نکاح کی مجلس میں حاضر ہونا یہ بڑی مبارک حاضری ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے تھے اعلان کرو، کیوں؟ 2 بچوں کا رشتہ ایک نیا فاؤنڈیشن، ایک نئے رشتے کا ڈالا جانے والا ہے، کتنے لوگ جانیں، اس کے پیچھے آگے پیچھے کی رسمیات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں لیکن یہ کہ اصل ایک نکاح کے ذریعے ایک رشتے کی بنیاد پڑتی ہے، کتنے لوگ جانیں، اور وہاں خطبہ ہوتا ہے۔ اب خطبہ ہوتا ہے تو خطبہ ہم سمجھتے نہیں ہیں، تو یہ تھوڑا سا جو وقت ہم نے آپ کا لیا اور آپ نے دیا اس مبارک مجلس میں، تو یہ بڑی مبارک مجلس ہے، اسے کچھ بامقصد بنایا جائے، بات کہی جائے، مجھے بھی اللہ اجر دے، آپ سب کو اجر دے، اور ہم سب کو جو سچائیاں اور حقیقتیں بیان کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ اسی کی روشنی میں ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ یعنی بنیادی طور پر یہ کہ ہمارے دل کی جڑ میں ہے کہ اللہ کی کتاب سب سے بہتر کتاب ہے، تو اس کتاب کو سمجھنا اور اس کے میسج اور پیغام پر چلنا ضروری ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں اور مانتے ہیں سب سے بہتر طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، تو ہمارا کوئی ادنا بھائی کہے کہ آپ کا طریقہ یہ جو ہے یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، نبی کا طریقہ یہ ہے، تو آدمی سرنڈر کر دے اپنے آپ کو اور پوچھے علم والوں سے، پوچھے جاننے والوں سے، اور دوسرے ایک ہی تقوی کی زندگی گزارے۔ میں اپنے کو اور آپ سب کو وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، اللہ کی وصیت اور نبی کی وصیت کا حوالہ دے کر کے کہ اللہ تعالی ہم سب کو تقوی کی زندگی جینے کی توفیق دے۔ جب تک ہم زندہ رہیں تقوی پر رہیں، نبی کی سنت پر رہیں، نبی کے مسلک پر رہیں، اور جب بھی ہماری موت ہو تو اسی پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔